السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمرہ جو ہے ایک نوافل عبادت ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ عمرے کے اندر چار کام، بڑے بڑے کام چار ہے، اس میں سے دو فرض ہے اور دو واجب ہیں۔ پہلا کام ہے نیت اور لبیک کرنا۔ یہ نیت اور لبیک کا کام جو ہے وہ اپنے پلین میں بیٹھنے کے بعد جب 2 گھنٹے ہو جاتے اس کے بعد نیت لبیک کرتے ہیں، تو یہ پہلا کام، یہ فرض ہے۔ اور دوسرا جو کام ہے وہ ہے کعبۃ اللہ شریف کا طواف، یہ فرض ہے۔ تیسرا کام ہے طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی، یہ واجب ہے۔ اور سعی ختم ہو جاوے اس کے بعد حلق کروانا، یعنی سر کے بالوں کو نکلوانا، یہ بھی واجب ہے۔ یہ ٹوٹلی چار کام ہے۔ تو جب بھی ایئرپورٹ کے اوپر پہنچ جاوے، جہاں سے آپ کی فلائٹ سیدھی جدہ جانے والی ہے، وہاں پر ایئرپورٹ پر آپ کو احرام کی چادریں پہن لینی ہے۔ مرد احرام کی چادریں پہن لیوے، اور عورتوں نے جو بھی ان کی رومالیاں ہوتی ہے، چھوٹی رومالی بالوں کی حفاظت کے لیے، بڑی رومالی جو ہوتی ہے وہ ہاتھوں کی کلائیوں کو چھپانے کے لیے بھی ہوتی ہے، تو چھوٹی بڑی رومالی وغیرہ یا ان کے جو بھی کپڑے انہوں نے بنائے ہیں وہ پہن لیوے۔ عورتوں کا کوئی خاص احرام نہیں ہے، روز مرہ کے جو کپڑے پہنتی ہے وہی کپڑے ان کا احرام ہے۔ ہاں، عورتوں کو اگر وہ پردہ کرتی ہے تو حالت احرام کے اندر اس کا چہرہ کھلا رہے گا، اس کے علاوہ پورا جسم ڈھکا رہے گا۔ تو مرد جو ہے 2 چادر پہن لیوے۔ 2 چادر پہننے کے بعد، یعنی ایک چادر کو نیچے لنگی کی طرح باندھ لیوے اور دوسری چادر سال کی طرح اوپر کی سائڈ پر کندھوں کے اوپر دونوں کندھے ڈھانک دیوے۔ تو یہ مرد نے 2 چادر پہن لی۔ اب یہ چادر جو آپ نے پہنی ہے، جس کو عام طور پر لوگ احرام کہتے ہیں، تو یہ احرام کا لباس ہے، تو اس کا شکرانہ اللہ کی بارگاہ میں ادا کرے۔ احرام کی چادر پہننے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، یہ نماز نفل نماز ہے، برابر نماز شکرانے کی نیت سے پڑھے۔ الحمد شریف کے بعد دونوں کے اندر 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھے، سلام پھیر لیوے۔ پھر سر کے اوپر جو چادر پہنی ہے، سر ڈھانک کر یہ نماز پڑھی ہے، تو سر کو کھول دیوے۔ اب وہ پلین میں بیٹھ جاوے۔ پلین میں جب بیٹھیں گے تو جب پلین کے اندر آدھا سفر ہوگا، یعنی وہ تحقیق کر لے کہاں سے پلین نکلنے والا ہے اور جدہ کتنی دیر میں آئے گا۔ تو جدہ سے پہلے تقریباً 45 منٹ پہلے میقات آتی ہے، تو جس کی جہاں سے فلائٹ ہے وہ حساب سے وہ تحقیق کر لے کہ جدہ کب آئے گا، تو میقات کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے۔ مگر یہ میقات آنے سے پہلے آپ کو نیت اور لبیک پڑھنی ہے۔ نیت کرنی ہے عمرے کے لیے، تو جب بھی کوئی بھی نیت کرے تو 3 الفاظ یاد رکھے: ارادہ، آسان، قبول۔ تو یہ 3 الفاظ سے آپ کو عمرے کی نیت، طواف کی نیت، سعی کی نیت، یہ تینوں نیت یاد ہو جائے گی۔ جیسے کہ عمرے کی نیت پلین میں بیٹھنے کے بعد جب کرو گے تو کس طرح سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا، اسے میرے لیے آسان فرما اور میری جانب سے قبول فرما، تو یہ عمرے کی نیت ہو گئی۔ اور اس کے بعد اس طرح سے کہے کہ اللہ میں نے عمرے کی نیت کی اور اس کا احرام باندھا تیرے لیے، تو یہ پھر احرام کی بھی نیت ہو گئی۔ اور پھر لبیک پڑھے۔ لبیک جب بھی مرد پڑھے زور سے پڑھے، عورتیں خود سن سکے اتنی آواز سے پڑھے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ لبیک ہو گئی۔ تو لبیک جب بھی پڑھے کم سے کم 3 مرتبہ پڑھے۔ اب احرام کی حالت میں، پورے احرام کی حالت میں جو بہترین وظیفہ ہے وہ لبیک ہے، یعنی لبیک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہے۔ آپ نے نیت بھی کر لی، لبیک بھی پڑھ لی، تو آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں چالو ہو گئی۔ احرام کی بڑی جو ہے وہ 6 یا 7 پابندی ہے۔ پہلی پابندی، جو مرد اپنا سر کھلا رکھے گا، عورتیں سرد بند کر کے رکھے گی۔ عورت کا جو سر ہے اس کے اوپر وہ دوپٹہ رومالی پہن سکتی ہے، اور مرد کا سر کھلا ہوگا۔ دوسری پابندی، مرد اور عورت دونوں کا چہرہ کھلا رہے گا۔ تیسری پابندی کہ مرد اور عورت دونوں ہاتھ یا پیر کے ناخن کو کاٹ نہیں سکتے، کٹوا نہیں سکتے۔ پھر آگے چوتھی پابندی کہ بال جو ہے پورے جسم میں مرد اور عورت کسی بھی جگہ سے نہ کاٹ سکتے نہ کٹوا سکتے، یعنی بالوں کے تعلق سے پابندی ہوئی۔ 5ویں پابندی مردوں کے لیے ہے کہ مرد کی پیر کی ابھری ہوئی ہڈی، جو ڈال والی ہڈی ہوتی ہے پنجے کے اندر، پیروں کے پنجے میں انگوٹھے کے بعد یہ ہڈی شروع ہوتی ہے، وہ ہڈی کھلی رہنی چاہیے۔ اس کے لیے 2 پٹی والی سلیپر احرام کی حالت میں مرد کو پہننے کا حکم ہے۔ عورتوں کے لیے یہ پابندی نہیں ہے، اس کے لیے عورتیں موجے، بوٹ، موجڑی جو بھی اس کو پہننا ہے وہ پہن سکتی ہے۔
تو یہ پھر آگے پابندی کہ شادی شدہ جو ہے وہ مرد کے لیے اس کی عورت نکاح میں ہے، عورت کے لیے اس کا شوہر نکاح میں ہے، مگر جب تک حالت احرام میں ہے وہاں تک وہ ازواجی رشتہ آپس میں قائم نہیں کر سکتے۔ پھر آگے خوشبو کے تعلق سے کہ خوشبو حالت احرام میں مرد یا عورت کوئی بھی نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ لگا سکتے ہیں، نہ لگوا سکتے ہیں۔ یعنی یہ عطر ہو، اسپرے ہو، سینٹ ہو، یہ تمام چیزوں سے آپ کو دور رہنا پڑے گا۔ اب زیادہ تر یہ خوشبو والی زیادہ مسئلہ آتا ہے لوگوں کو کہ ٹوائلٹ سے آنے کے بعد جو سوپ ہوتا ہے اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے، تو اس کے اندر صابن کا استعمال نہ کریں۔ صبح جب برش کرے ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے، اس کا بھی استعمال نہ کریں۔ آئس کریم جو ملتے ہیں وہ بھی فلیور والے آئس کریم ہوتے ہیں، فلیور والے جو کولڈ ڈرنکس ہے اس کا بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے خوشبو کے تعلق سے یہ پابندی ہوئی۔ دو پابندی ایسی ہے کہ احرام میں ہو یا نہ ہو، جب آپ مکے و مدینے میں ہو تو دو پابندیاں سب پر آتی ہے کہ حرم کے پیڑ پتوں کو نہیں توڑ سکتے اور حرم کے جانوروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھوڑی موٹی موٹی سب پابندیاں تھیں، یہ پابندیاں رہے گی۔ نیت اور لبیک جیسے ہی پڑھ لیا پابندی میں آ گئے۔ کہاں تک پابندی میں رہو گے کہ جب تک آپ حلق نہیں کرواتے، یعنی عمرے کا جو چوتھا کام ہے لاسٹ والا، جب تک سر کے بال نہیں نکالتے وہاں تک یہ پابندی میں رہنا پڑے گا۔ مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، یہ بھی ایک پابندی ہے، اس کے لیے 2 احرام کی چادر مرد نے پہنی ہے، برابر۔ تو یہ پابندی ہو گئی۔ اب آپ کا پلین جدہ ایئرپورٹ آ گیا، مکے کی بلڈنگ میں آپ آ گئے۔ مکے کی بلڈنگ میں کھانا وغیرہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر دھیان رکھیں کہ کوئی بھی خوشبو کچی جو ہے، جیسے کہ لونگ، جاونتری، ترج، الائچی، وریالی، یہ کچی خوشبو جو ہوتی ہے یعنی کچی چبا نہیں سکتے، اگر وہ کھانے میں پک گئی تو پھر اس کی اجازت ہے۔ تو اس طرح سے آپ دھیان رکھیں۔ اور بلڈنگ کے اندر دوسرا نارمل پکا ہوا کھانا کوئی بھی کھا سکتے ہو، کھانا وغیرہ کھا لے اور پھر اپنی حاجت سے فارغ ہو کر آپ 7 دانے والی تسبیح لے لے اور تھوڑے پیسے اپنے پاس رکھے اور بلڈنگ کا پورا ایڈریس اپنے پاس رکھ لے۔ پھر مکہ شریف کے اندر عمرے کے جو 3 کام باقی ہے آپ کے، طواف، صفا مروہ کی سعی اور حلق، یہ 3 کام کے لیے آپ کو حرم شریف جانا ہے۔ حرم شریف کے اندر جیسے ہی پہنچے، کعبۃ اللہ پر جیسے ہی آپ کی پہلی نظر پڑے تو دعا مانگے، اے اللہ جب بھی جہاں بھی جو بھی جائز دعائیں مانگو تیرے فضل سے اسے قبول فرما۔ یہ آپ کی پہلی نظر کی دعا ہے، اس کی بہت بڑا اس کی فضیلت ہے، بہت اس کا اونچا مقام ہے۔ تو یہ دعا کرے، سب کے لیے دعا کرے۔ اس کے بعد طواف، دوسرا کام آپ کو کرنا ہے۔ طواف چالو ہوگا حجر اسود سے، مگر حجر اسود جو ہے وہ دکھتا نہیں ہے کیونکہ اس کی جو زمین سے ہائٹ ہے وہ 4 فٹ ہے، اور لوگ جو طواف کرتے تو وہ لوگوں کی وجہ سے حجر اسود دکھے گا نہیں۔ تو حکومت نے کیا کرا ہے کہ کعبۃ اللہ کے جس کونے میں حجر اسود کو لگایا گیا ہے اس کونے کے سامنے مطاف یعنی طواف پھرنے کی جو جگہ ہے، وہاں جو چاروں طرف جو مسجد حرام ہے وہاں ایک نیلے کلر کی لائٹ 24 کلاک چالو ہوتی ہے۔ وہ گرین لائٹ سے آپ کو اندازہ رہے گا کہ سامنے جو کونا ہے وہ کونے میں نیچے حجر اسود ہے۔ تو آپ گرین لائٹ کو تلاش کریں اور گرین لائٹ آپ کے پیٹھ کے پیچھے آ جاوے، اس طرح سے کعبے کے سامنے کھڑے ہو جاوے، اور پھر یہاں پر آ کر مرد جو ہے وہ اپنی چادر کو، اوپر والی چادر کو اس طرح سے پہنے کہ سیدھا کندھا کھلا رہے، یعنی چادر کو ایسے نکالے کہ سیدھے کندھے کے نیچے سے نکل کر الٹے کندھے کے اوپر ڈال دے۔ تو اس طرح سے کرنا، اس کو کہتے ہیں استباء، یعنی سیدھا کندھا کھولنا، 7 چکر میں یہ کندھا کھلا رہے گا۔ اور پھر نیت کرے طواف کی، اے اللہ میں نے طواف کا ارادہ کیا، آسان فرما، قبول فرما، یہ نیت ہو گئی۔ اب 7 چکروں کو ایک طواف کہتے ہیں۔ ایک بوسہ لے لیا، نیت کر لی، اس کے بعد پہلا بوسہ اس طرح سے لے کہ حجر اسود کے سامنے خالی اپنے ہاتھوں کو کرے، بھلے آپ دور کھڑے ہو مگر اپنے ہاتھوں کو حجر اسود کی سیدھ میں کر دے اور دل میں ارادہ کرے کہ ہماری ہتھیلیاں حجر اسود کو لگ گئی، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر، پھر درود شریف پڑھ کر اپنے ہتھیلی کو چوم لے۔ اس کو کہتے ہیں استلام، بوسہ دینا۔ تو یہ ہوا ایک بوسہ، اور پھر آپ ایسے پلٹ جاوے کہ الٹا کندھا جو آپ کا ہے، الٹا کندھا وہ کعبہ شریف کے سامنے آ جاوے۔ اب آپ کو کندھوں کو ہلاتے ہوئے، مرد کے لیے حکم ہے حالت احرام کے اندر فرض طواف میں مرد رمل کرے گا، یعنی پہلے 3 چکر میں اکڑ کے چلے گا، کندھوں کو ہلاتے ہوئے سینہ تان کر مرد چلے گا، اسے رمل کہتے ہیں۔ اور یہ رمل کرنا سنت ہے، صرف پہلے 3 چکر میں۔ تیسرا کلمہ پڑھتے پڑھتے
نیچی نگاہوں سے کعبہ شریف کا 7 چکر لگانا اس کو کہتے ہیں طواف۔ جیسے ہی رکن یمانی پر پہنچ جاوے یعنی کعبہ شریف کا چوتھا کونا، وہاں پر پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ پڑھتے پڑھتے جیسے ہی آپ پھر سے حجر اسود کے پاس پہنچو گے تو آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا۔ اب دوسرا بوسہ لے لے وے، دوسرا بوسہ، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر درود شریف پڑھ کر اپنے ہتھیلی کو چوم لے وے، دوسرا چکر چالو کرے۔ تو اس طرح سے 7 چکروں کا ایک طواف ہوگا، یعنی ایک بوسہ ایک چکر تو 7 بوسہ 7 چکر، 7 چکر پورے ہو جاوے پھر 8واں بوسہ لے لے وے، آپ کا طواف پورا ہو گیا۔ اب کندھے کو بند کر لے وے اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ واجب الطواف کی نماز ہے۔ جب تک یہ نماز نہیں پڑھو گے وہاں تک آپ کا طواف ادھورا گنا جائے گا۔ یہ لازم ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ مکروہ وقت کے اندر، مکروہ وقت جو ہے اس میں یہ نماز نہ پڑھے، جب مکروہ وقت چلا جاوے تب یہ نماز ادا کر لے۔ تو یہ آپ نے واجب الطواف کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد ملتجیم جو ہے وہاں پر دعا مانگنی ہے۔ ملتجیم کعبہ شریف کا دروازہ اور حجر اسود کے بیچ والی جگہ کو کہتے ہیں۔ وہاں پر عطر وغیرہ ہوتا ہے تو احرام کی حالت میں نہ جاوے، اس کی سیدھ میں دور کھڑے رہ کر دعا مانگ لے وے اور پھر زمزم کا پانی پی لے وے۔ تو ہر طواف کے بعد، چاہے فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، ہر طواف کے بعد یہ 3 کام ہمیشہ کرنے ہیں: مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز، ملتجیم پر دعا اور زمزم کا پانی۔ تو یہ آپ کا طواف کا کام کمپلیٹ ہو گیا۔ عمرے کے 4 کام میں سے 2 آپ کے کام پورے ہو گئے۔ اب 9واں بوسہ حجر اسود کا لے لے وے اور صفا پر چلے جاوے۔ صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، حرم کے اندر ہے، 2 پہاڑیاں ہیں، اندر سے ہی جانے کا راستہ ہے۔ تو 9واں بوسہ لے کر صفا پہاڑ پر چلے جاوے۔ وہاں جا کر اب سعی کرنی ہے۔ صفا اور مروہ کے بیچ میں 7 چکر چلنے کا نام سعی ہے۔ تو صفا پر جا کر نیت کرے، اے اللہ میں نے سعی کا ارادہ کیا، آسان فرما، قبول فرما۔ یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ چلنا شروع کریں۔ صفا سے چلے، مروہ پر جاؤ گے، 1 چکر ہو گیا۔ راستے میں لیلے کلر کے تھمبے آئیں گے، یہاں پر اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہ دوڑے تھے۔ اب قیامت تک آنے والے تمام مردوں کو حکم ہے کہ ان لیلی لائٹوں کے بیچ میں مرد دوڑے، جاتے بھی دوڑے آتے بھی دوڑے، یعنی 7 چکر۔ صفا سے مروہ گئے، 1 چکر ہو گیا، واپس مروہ سے صفا دوسرا چکر ہو گیا، یعنی پورا گھوم کر 1 نہیں ہے، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا دوسرا۔ تو 7واں چکر آپ کا جو پورا ہوگا وہ مروہ پر ہوگا۔ جیسے ہی آپ کا مروہ پر 7واں چکر پورا ہو جاوے، دعا مانگ لے وے اور 2 رکعت شکرانے کی نماز مروہ پر ادا کر لے وے، 2 رکعت نماز مروہ پر ادا کر لے وے۔ تو اس طرح سے آپ کی نماز وہاں پر ہو گئی۔ آپ کا عمرے کے 3 کام جو بڑے بڑے کام تھے وہ آپ کے پورے ہو گئے۔ اب آخری کام بچا ہے، وہ ہے احرام کو ختم کرنے کا کام، یعنی جو احرام کی حالت ہے، جو آپ نے چادریں پہنی ہے، جو پابندیوں کے اندر ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے عمرے کا آخری کام کہ مرد حلق کروائے گا، یعنی پورے سر کو بال کو مرد نکلوا لے گا۔ وہ بار جو سلون ہوتی ہے وہاں جا کر آپ اپنے بالوں کو نکال لے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ عورتیں صفا مروہ کے اندر نہ دوڑے، انہیں دوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ اور جب ان کے بھی 7 چکر ہو جاوے تو پھر عورتیں اپنے سر کے بالوں کی جو چوٹی ہے، ان چوٹیوں کے اندر پا بھاگ کی چوٹی انگلی کے 1 پورے کے برابر، یعنی 1 انچ کے برابر اس کو کاٹنا ہے۔ یہ کم سے کم مقدار ہے، تو ہو سکے تو اپنے بالوں کے 3 حصے کر دے وے اور ہر حصے میں سے 1 پورے کو کاٹ لے وے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ارکانوں کو قبول فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔